الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، علماء ذیشان، مفتیان دین مدین، عاجز ناچیز گناہ گار شخص نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں. رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کا مومن بندہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے، آپ یہاں کاروبار کے لیے نہیں آئے، آپ یہاں لین دین کے لیے نہیں آئے، آپ کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آئے، آپ آئیں قرآن و حدیث سننے، آپ آئیں علماء کرام کی زیارت کرنے، آپ آئیں علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو. گرمی کا موسم ہے، گرمی بھی شدت کی ہے، پیاس بھی لگے گی، پسینہ بھی آئے گا، لیکن اس مجلس کا یہ ادب سمجھ لیں. نہ دائیں دیکھو، نہ بائیں دیکھو، نہ اشارے کرو، نہ اٹھ کے جاؤ، نہ کسی اور کام میں مشغول ہو، مکمل طور پر اللہ اس کے رسول کی باتیں سنو. اللہ کا وعدہ ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے اور تم غور سے سنو گے، رب کہتا ہے میں تم پہ رحم کر دوں گا. اللہ رحم کرتا ہے تو گناہ بخش دیتا ہے، اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ رحم کرنے پہ آتا ہے، رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے. جب اللہ رحمت کرتا ہے گناہ بخش دیتا ہے، جب اللہ رحمت کرتا ہے ایمان کی موت مل جاتی ہے، جب اللہ رحمت کرتا ہے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے. اور جب اللہ رحمت کرتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رحمت کرے تو بخشش عطا فرما دیتا ہے. پوری توجہ سے ایک ایک بات کو سننا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے قرآن و حدیث سننے آئے ہیں، اللہ کا بننے آئے ہیں، نبی پاک کی غلامی میں چلنے آئے ہیں. گرمی کا موسم ہے، پسینہ آئے گا، یہ میں نہیں کہتا، تیرے میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اللہ کی راہ میں چلے اور گرمی سے پسینہ آ جائے، اس جسم پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ تھوڑی تکلیف جب نفسا نفسی کا عالم ہو،
پڑھیے قرآن و حدیث، حشر کا دن کیا ہوگا؟ کوئی ٹخنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں غرق ہوگا۔ رسول پاک فرماتے وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا، اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے، احد پہاڑ جل کے راکھ ہو جائے۔ رسول پاک فرماتے ایک لہجے میں 70 بار پہلی کھال جلے گی، اللہ نئی کھال پیدا کرے گا۔ اس حشر کے میدان میں اتنی تکلیف کے وقت رسول پاک فرماتے ہیں گرمی میں جس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز کا صلہ یہ ہوگا حشر کے میدان میں وہ اس طرح ٹہلتا ہوگا جس طرح باغ میں سیر کر رہا ہے۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، یا اللہ بندے تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، یہ تیرے بندے کیسے ہیں؟ نہ گرمی لگتی ہے، نہ ان کو پسینہ آتا ہے، یہ تو ایسے حشر کے میدان میں ٹہل رہے ہیں جس طرح باغ میں بندہ سیر کرتا ہے۔ رسول پاک فرماتے رب کہے گا اس نے گرمی کے اندر میری 2 رکعت نماز پڑھی تھی، آج اس کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ جو 5 وقت اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، نہیں دیکھتے گرمی ہے، سردی ہے، شدت کی گرمی، لو چل رہی ہے، وضو کر کے گھر سے ایسے مزے سے جا رہا ہے۔ کہاں چلے؟ مسجد جا رہا ہوں اللہ کی نماز پڑھنے، قربان تیری شان پر، تو خود نہیں جا رہا، تجھے اللہ لے جا رہا ہے۔ یہ ایم پی اے، ایم این اے، اس کے گھر میں ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ جو منسٹر ہیں، ٹکے ٹکے کے منسٹر، ان کے گھر میں ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ خدا کی قسم بلاتے ہیں تو پھر بھی احسان کرتے ہیں، تجھے میں نے گھر میں بلایا۔ اللہ جس کو اپنے گھر میں بلائے اس کے وقت نصیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان۔ میں عرض اتنی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا پاک کلام ہے، خلق الموت والحیات، رب کہتا ہے میں نے تخلیق کیا موت کو اور زندگی کو۔ بہت غور سے یہ باتیں سننا۔ پہلے رب کہتا ہے میں نے پیدا کیا موت کو، پھر رب کہتا ہے میں نے پیدا کیا زندگی کو۔ پہلے موت آتی ہے کہ زندگی آتی ہے؟ او بھائی، جو زندہ ہوتا ہے وہی تو مرتا ہے۔ اس زندگی کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا، میں نے تخلیق کیا موت کو اور زندگی کو۔ اللہ نے یہ تھوڑی سی مہلت دی ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں تو پیدا ہوا تھا تو اذان دی تھی، تو مرتا ہے تیری نماز پڑھی تھی، اس کو کوئی زندگی کہتے ہیں؟ پیدا ہوا تو کانوں میں اذان دی، اور پھر تھوڑا وقت گزرا تو تیری نماز جنازہ پڑھی۔ اس زندگی کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے تھوڑی سی مہلت دی ہے۔ رب کہتا ہے میں تجھے عنقریب موت دوں گا، اور موت دینے کے بعد تجھے پھر زندہ کروں گا۔ اس زندگی کا ذکر ہے، اس زندگی کا ذکر نہیں جو 5 سال زندہ رہا، 10 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اور ایسے یہ سال گزرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یاد ہے جب میں قاعدہ پڑھتا تھا پہلی کلاس میں، الف انار، بے بکری، پے پنکھا، تے تختی، ٹے ٹوپی، سے سمر۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں الف بے پڑھتا تھا۔ آج میرے منہ میں دانت نکلی، چشمے کے بغیر مجھے نظر نہیں آتا۔
چلتا ہوں تو جسم لرزتا ہے۔ او بھائی 70 سال ایسے گزر گئے، اللہ کی قسم کل میں بچہ تھا، آج 70 سال کا بوڑھا ہوں، پتہ نہیں کل بلاوا آتا ہے کہ پرسوں بلاوا آتا ہے۔ اللہ نے اپنے تمام بندوں کو یہ اپنا پیغام سنایا، یہ پیغام سن لو۔ خلق الموت والحیات، رب کہتا ہے میں نے تخلیق کیا موت کو، پھر تجھے زندگی دوں گا۔ یا اللہ، معمولی عقلمند بندہ، معمولی فہم رکھنے والا بندہ جس سے تھوڑا علم ہو وہ بیکار کام نہیں کرتا، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تیری بڑی ذات ہے۔ تو نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، یا اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ رب نے کہا مقصد یہ ہے میں دیکھوں تم میں کون ہے جو اچھے کام کر کے میرے واسطے واپس آتا ہے۔ ابھی بیٹھ کے سوچو، ابھی اللہ کا بلاوا آ جائے، بندے آ جا، زندگی پوری ہوئی، کیا عمل پیش کریں گے اللہ کو؟ آنکھوں سے غیروں کی ماں بہن بیٹی کو شہوت سے دیکھتا رہا، اللہ سے مخفی ہے۔ ہم کہیں بہن آپ ٹھیک ہو، دل بہن نہ کہے، جب دیکھے تو گندی نظر سے دیکھے، جب بولے تو گناہ کے سوا اس کا کلام نہ ہو، جب سوچے تو غلاظت کے سوائے سوچ میں کچھ نہ ہو۔ باتیں بڑی اچھی، کلام بڑا اچھا، باطن غلیظ کا غلیظ، باطن گندے کا گندا۔ خدا کی قسم ایسے موت آ گئی تو رب فرماتا ہے میں نے یہ موت اور زندگی اس لیے تخلیق کی میں دیکھوں میرا کون سا بندہ ایسا ہے، میری کون سی بندی ایسی ہے جو اچھے کام کر کے دنیا سے میرے پاس واپس آتا ہے۔ یہ عمل بدلنے ہیں کہ نہیں بدلنے؟ ایسے ہی مرنا ہے یا ان اعمال کو بدل کے مرنا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، نبی پاک کو خوش کر کے جانا ہے۔ آج میں اسی سلسلے میں چند ایک عرضے کروں گا۔ اللہ کی قسم تو دل کے کان سے سن، تیرے دل کے اندر تبدیلی کی آرزو ہو، یہ دل بدلے گا، یہ دل پاک ہوگا، یہ دل روشن ہوگا، زندگی بدلے گی۔ انسان ایسی زندگی لے کر جائے گا جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ نہیں تو جب 40-50 سال ایسی غفلت میں گزر گئے، باقی جو سال بچے وہ بھی گزر جائیں گے، لیکن یہ غفلت کی زندگی کی موت اچھی موت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ اللہ کا بندہ رب کی بندی دنیا میں آیا، اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ سمجھ گیا، میں دنیا میں آیا تھا اللہ کی اطاعت کرنے، رسول پاک کی اطاعت کرنے، مجھے دنیا میں نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مجھے گناہ سے بچنا ہے، شیطان سے مجھے دور رہنا ہے، نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اس بندے نے سمجھا اور اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق گزاری۔ پتہ سب کو ہے، یہ نہیں پتہ نہیں تھا۔ 5 سال کا بچہ یہاں کھڑا کر کے اس کے سامنے آپ غلط کام کر کے دکھاؤ، خدا کی قسم وہ کہے گا انکل یہ کام تو اچھا نہیں ہے۔ 5 سال کے بچے کو پتہ ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ 5 سال کے بچے کو پتہ ہے کن باتوں سے اللہ اس کا رسول خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ بچے کو پتہ ہے
کون سے کام کر کے بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، کن کاموں سے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی لعنت کو دعوت دیتا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ گناہ کے کام کرنے میں ببر شیر اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں گناہ کر کے بھی اتنا منہ کھول کے ہنستے ہیں، ہاں 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 ہاں، خدا کی قسم اپنے گناہ کا فخر سے ذکر کرتے۔ میں جانتا ہوں اس کی بہن کس کے اسکول میں پڑھتی ہے، میں نے کئی دفعہ اس کی بہن کو دیکھا ہے۔ لعنت ہے زندگی پر، تیری بہن کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک کا فرمان ہے، جس نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی غیر محرم عورت کو شہوت سے دیکھا ہوگا، 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ پھر رسول پاک کی سفارش سے اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس نے غیر محرم کا ایک بار بوسہ لیا ہوگا یا کسی حسین لڑکے کو، بغیر داڑھی والے لڑکے کو ایک بار چوما ہوگا، اس کی چمیلی ہوگی، رسول پاک فرماتے 500 سال تک یہ جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ اس کے بعد نبی پاک کی سفارش سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہمارے بس کے نہیں ہیں، لیکن اتنے دلیر بن گئے، اگر ہم 20 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں، ہمارے سر پر ایک من رکھ دو، سانس اکھڑنے لگتا ہے، سانس گھٹنے لگتا ہے، وہ وزن یا تو اتار دو، نہیں اتارو گے تو پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں، اتنا دباؤ پڑتا ہے، سانس نہیں آتا۔ ہماری طاقت اتنی نہیں ہے جتنا گناہوں کا بوجھ سر پہ لاد کے چلتے ہیں، ابھی احساس نہیں ہے، لیکن اس وقت احساس ہو جائے گا جب موت کا فرشتہ سامنے ہوگا، اندر کا سانس باہر نہیں نکلے گا اور باہر کا سانس اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، میرے پیارے اصحابہ، جس اللہ کے مومن نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کی نمازیں پڑھی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، جس نے اپنی نیکی میں زندگی گزاری ہوگی، جب اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے، اللہ اسرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اسرائیل آ جاؤ۔ اللہ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اے میرے فرشتے، یہ فلاں میرا بندہ، فلاں میری بندی، یہ میرا ذکر کرنے والے، یہ میری اطاعت کرنے والے، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے، نیکی میں زندگی پوری کرنے والے، اے اسرائیل، اس کی زندگی مکمل ہو گئی، جا اسے میرے پاس لے آ۔ اس نے گرمی کو نہیں دیکھا، سردی کو نہیں دیکھا، میری اطاعت کرنے میں جو تکالیف تھی اس کو برداشت کیا۔ اے اسرائیل، اب میں اس کو راحت دینا چاہتا ہوں، میں اس کی تکلیفیں دور کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں، اب میں اس کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اے اسرائیل، جا میرے اس بندے کو، میری بندی کو میرے پاس لے آ، اب تکلیف کے دن ختم ہوئے، اب اس کو راحت سے نوازنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسرائیل علیہ السلام 500 ملائکہ کو لے کر اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ دن آنا ہر ایک کے اوپر ہے، اب ہماری مرضی ہے ہم اس دل کو اچھا کر لیں یا اس دن کو گندا اور غلیظ کر لیں۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، او رب کی بندی، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے،
میرے بندے نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ تکلیف دیکھی، نہ راحت دیکھی، اپنی زندگی میری اطاعت میں گزاری۔ نماز کا وقت ہوتا تھا، ہر چھوڑ کے ہر کام کو میری نماز پڑھتا تھا۔ جب میری راہ پہ خرچ کرنے کا وقت آتا تھا، اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ جب میری راہ میں جان دینے کا وقت آتا تھا، میرا بندہ جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اے اللہ کے بندے، اللہ نے بھیجا ہے جہاں میرے بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے نکال کے میرے پاس لے آ۔ اب میں اس کو راحت دینا چاہتا ہوں، آرام دینا چاہتا ہوں۔ پڑھیے حدیث پاک، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ وہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے جس کے لیے رات کو اٹھ کے میں نوافل پڑھا کرتا تھا۔ وہ رب مجھے بلا رہا ہے جس کے دیدار کے لیے میں ساری رات جاگا کرتا تھا۔ کہتا اسرائیل دیر نہ کر، مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دے۔ اس کے ناک کے ساتھ، ناک کے نیچے جنت کے پھول رکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کی روح اس طرح نکالتی جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے۔ پھر اس کو جنت کے کپڑوں میں اس روح کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، اور نماز پڑھنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں، سنت کی اتباع کرنے والوں، گناہوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، رسول پاک نے فرمایا اس کو جنت کے کپڑے میں اس روح کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ پھر روح کو لے کے آسمان طرف اڑتے ہیں۔ پہلا آسمان آتا ہے، عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں دروازہ کھولو۔ وہ پوچھتا ہے کون؟ کا فلاں نام ہے، فلاں ولدیت ہے، اس کی روح لائے ہیں۔ دروازہ کھولنے والا کہتا ہے خوش آمدید، خوش آمدید۔ اللہ کی قسم میں اس کے استقبال میں کھڑا تھا۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ روح پہلے آسمان کے اندر داخل ہوتی ہے، یکے بعد دیگرے ساتوں آسمان سے ہوتی ہوئی اس روح کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ روح کہتی ہے یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں تجھے لمبا سجدہ کروں۔ اللہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ وہ نیک روح، اللہ کی ذاکر روح، اللہ کی اطاعت کرنے والی روح اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کرتی ہے۔ رب کہتا ہے اے میرے بندے، سجدے سے سر کو اٹھا، تجھے میں نے قبول کیا، تجھے میں نے اپنا محبوب بنایا۔ پھر رب حکم دیتا ہے اس روح کو انبیاء کرام کی ارواح، اللہ کے رسولوں کی ارواح، اللہ کے ولیوں کی ارواح کے ساتھ پہنچا دو، یہاں تک کہ قیامت آئے یہ وہاں ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے۔ ہماری روحوں کو انبیاء کرام کی ارواح کے ساتھ رکھا جائے، ہماری روحوں کو اللہ کے رسولوں کی ارواح کے ساتھ رکھا جائے، ہماری ارواح کو اولیاء اعظام کے ساتھ رکھا جائے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایک وہ بھی بندے ہیں اذان سنی، کیا بکواس کرتے ہیں، مولویوں کو نیند ہی نہیں آتی، ہمیں سونے ہی نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم تو یقین کر، یہ علماء کرام جو تجھے بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تجھے قبر کے اندر رونے کا سامان دینا چاہتے ہیں، وہاں سونے کا سامان دینا چاہتے ہیں، تجھے جنت کی راحت دینا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی بات نہیں کرتے، تمہیں اللہ کی بات سناتے ہیں۔ اذان ہو گئی لیکن اس کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے کہیں دعوت مل جائے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مولوی حرام کھاتے ہیں،
اس لیے کہ تجھے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اس لیے تیری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس لیے وہ تجھے اللہ سے ملانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے غیبت کرتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، تو یقین جان اللہ کی قسم ان کا سہارا بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ قرآن پاک پڑھانے والے، قرآن پاک سنانے والے اٹھ جائیں گے، باقی کچھ نہیں بچے گا، تباہی بربادی، قیامت آ جائے گی۔ اس قیامت کو روکنے والے یہ علماء کرام ہیں، ان کی تعلیم ہے جو قیامت جیسے عذاب کو ٹال کے رکھا ہوا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، قرآن پاک تو کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا تھا، پتہ ہی نہیں قرآن پاک نے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، یہ زندگی گزارتا رہا، کھا لیا ڈکار مار دیے، اگر سو گیا تو آنکھ نہیں کھلتی، اللہ کے بلاوے آتے رہے، اس کی آنکھیں حرام دیکھتی رہیں، یہ چغلی غیبت کرتا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں اپنی زندگی کیسے تباہ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اس کی بھی موت آ گئی۔ اللہ کا حکم آتا، اسرائیل چلا جا اس ذلیل انسان کے پاس، کھاتا میری نعمتیں تھیں، بات شیطان کی مانتا تھا، یہ اتنا بے حیا، یہ اتنا بے غیرت، میری ساری نعمتیں استعمال کرتا تھا، میرا حکم نہیں مانتا تھا، یہ احسان فراموش، یہ بے قدر انسان اسرائیل جا کے اب لیا میرے پاس، تاکہ میں اپنا عذاب اس پر مقرر کروں، میں اپنا عذاب اس پہ نازل کروں۔ اسرائیل سامنے آتے ہیں، یہ دیکھ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو ہم ان کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اگر بند نہ کریں یہ کبھی بند نہ ہوں۔ یہ تو اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے حالت ہوتی ہے، آنکھ جھپکنا بند ہو جاتی ہے، آنکھ پھڑکنا بند ہو جاتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے آنکھ پھٹی کی پھٹی کہتا ہے تو کون ہے؟ اسرائیل السلام فرماتے میں اسرائیل علیہ السلام ہوں، تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ تھوڑی مہلت دے دے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں توبہ کر لوں، تھوڑی مہلت دے دے، میں نے کوئی کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا، میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لوں۔ اسرائیل کہتا ہے ذلیل انسان، تو 50 سال زندہ رہا، 60 سال زندہ رہا، یہ 60 سال 70 سال تو نے کوئی ایسا کام کیا نہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اگر تجھے اور زندگی مل بھی جائے گی تو نہیں کرے گا، تو ہے ہی ذلیل، تو ہے ہی نافرمان۔ جب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں، روح اس کے جسم سے نکلتی نہیں۔ حدیث پاک پڑھ لو، اس کو الٹا کر کے اس کے چوتڑوں پہ گرزیں ماری جاتی ہیں، گرزوں کے کانٹے چوتڑوں میں چبھ جاتے ہیں، جب وہ کھینچ کے نکالتے ہیں، وہ گناہگار جس کی چوتڑوں پہ گرزیں ماری جاتی، چوتڑے اس کی پھٹ کے قیمہ ہو جاتی ہے، روح کو اپنا انجام نظر آتا ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی، اسرائیل علیہ السلام چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کی چوتڑوں پہ گرز مار مار کے پہلے اس کے پیر سے روح کھینچتے ہیں، بڑی مشکل سے روح ٹخنے تک آتی ہے، ٹخنے پہ آ کے رک جاتی ہے، وہ پھر چوتڑوں پہ گرز مارتے ہیں، چوتڑے پھٹتی ہے، روح نکلنا نہیں چاہتے، اسرائیل علیہ السلام چھوڑنا نہیں چاہتے، یہاں تک کہ کھینچ کھینچ کے گھٹنے تک لاتے ہیں، پھر ناف تک لاتے ہیں،
رگ رگ پھٹتی ہے، نس نس پھٹتی ہے۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے ہیں، لوگ تیز تیز بھاگ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تیز نہ بھاگو، تیز نہ بھاگو، ابھی ابھی اس کی روح نکلی ہے، اس کی روح نکال تک تو رگیں پھٹ گئیں، نسیں پھٹ گئی، یہ تو پہلے ہی بڑی تکلیف میں ہے، تیز نہ بھاگو، یہ تکلیف برداشت کی نہیں ہے۔ روح کو نکال کر ایک بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے۔ جب اس کو اوپر لے کر اٹھتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لعنت ہو اس روح پر، پھٹکار پڑے اس روح پر جو اللہ کی نافرمان تھی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے دور تھی۔ اس کو اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو سجین مقام پر لے جاؤ جہاں شیاطین کی روحیں ہیں، فرعون کی روح ہے، شداد کی روح ہے، ابو لہب کی روح ہے، ابو جہل کی روح ہے، اس کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نافرمان بندہ، یہ اللہ کی نافرمان بندی، نیچے اس ارواح کے ساتھ اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگ مرد عورت کوئی بھی ہوں، جب نماز کا وقت آ گیا یہ دوسرا کام نہیں کرتے، پھر پہلے رب کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج جس نے پڑھا ایک لوہار تھا، کوئی نیکی نہیں تھی، صبح سے لے کے لوہا کوٹنا شروع کرتا، لوہے سے درانتی بنا رہا ہے، کئی بنا رہا ہے، کلاڑی بنا رہا ہے، رات گئے تک جب تک روشنی ہوتی لوہا کوٹ کوٹ کے لوہے کی چیزیں بناتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے کے ولی میں نے خود پڑھا ہے، میرے ان کا اسم مبارک ذہن میں نہیں ہے، ان کو یہ لوہار خواب میں نظر آیا۔ پوچھا بھائی بڑے مزے میں ہو، بڑی راحت میں ہو، کیا کیا اللہ نے تیرے ساتھ؟ وہ رو کے کہتا ہے حضرت میرا صبح سے لے کے شام تک ایک ہی کام تھا، لوہا کوٹ کوٹ کے چیزیں بناتا تھا، نہ کبھی قرآن پاک کھولنے کا موقع ملا، نہ اللہ کے ذکر کا موقع ملا، نہ کوئی اور نیکی ملی۔ سارا دن میں یہ کام کرتا تھا، لیکن ایک میری عادت تھی، جب میں لوہا کوٹ کے کچھ چیز بناتا تھا، جیسی اذان ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا یہاں ہوتا تو یہی چھوڑ دیتا، یہاں ہوتا یہی چھوڑ دیتا، اوپر ہوتا تو وہی چھوڑ دیتا، کہتا تھا پہلے میں نماز پڑھ لوں، یہ کام تو چلتا رہے گا۔ اور رب نے کہا میرے بندے نماز کا یہ شوق، نماز سے یہ محبت، جا تیری ساری کمیاں کوتاہیاں میں نے معاف کی اور مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ آگے بڑھا تو صحیح، ہم قدم نہ اٹھائیں، ہم قدم نہ اٹھائیں، امیدیں بڑی بڑی رکھ کے بیٹھے رہیں، قدم تو اٹھاؤ۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب مومن ایک بارش بڑھتا ہے اللہ اس کے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ تر چل کے جاتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ بندہ ایک بار اللہ کو پکارتا ہے، رب 70 بار کہتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ ہم تو کوئی آگے قدم نہ بڑھائے اور صرف امید رکھ کے بیٹھے رہے، کام نہیں بنے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ نیکوکار شخص جب اس کو اس کے لواحقین غسل دینے کی تیاری کرتے ہیں، ان کے غسل دینے سے پہلے ہی اللہ کے فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں، جن کے وجود کے ساتھ ملائکہ نے غسل دیا ہو۔ بخت دیکھو، یہ باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی،
تیرے پیارے رسول نے بیان کیا، جب اے لاحقین اس کا کفن پہناتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے ملائکہ جنت کا لباس کفن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کو کفن جنت کے لباس سے دیا جاتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جنازہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے او میرے ملائکہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے گھر سے لے کر جہاں اس کی قبر تیار کی گئی قبر تک دونوں طرف میرے فرشتوں لین بنا کے کھڑے ہو جاؤ۔ قبرستان پہنچ جاتا ہے، اس کو لحد میں اتارتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں اتارتے ہیں، قبر کہتی ہے او اللہ کے مومن بندے، اور نماز پڑھنے والے، سنت کی اتباع کرنے والے، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن پاک کو سینے سے لگانے والے، گناہ کو چھوڑنے والے، نیکی کرنے والے، قبر اسے کہتی ہے اللہ کی قسم جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے مجھے تم سے سب سے زیادہ پیار تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ جیسے ہی اسے لحد میں اتارا جاتا ہے، جہاں تک نظر چاہتی ہے اس کی قبر پھیل جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آنے لگتی ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے تو سو جا جس طرح پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ نہیں رب کی مانی، اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دی، کھا لیا، ڈکار دیا، شادی کر لی، 2-4 بچے پیدا ہو گئے، مر گیا۔ یہ تو گدھا بھی کرتا ہے، یہ تو بھینس بھی کرتی ہے، یہ تو گائے بھی کرتی ہے، یہ تو نے کون سا کمال کیا ہے؟ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، خدا کی قسم تیری جھولی خالی، مفلس، غریب، سمجھو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب گناہگار شخص اس کو غسل دینے والے غسل کی تیاری کرتے ہیں، اس سے پہلے جہنم کے انگاروں پہ اس کو اللہ کے فرشتے لٹا دیتے ہیں، جہنم کا لباس پہناتے ہیں، پھر اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، پھٹکار بھیجتے ہیں۔ جب اٹھا کر قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، قبر کہتی ہے اللہ کی قسم جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھ سے دشمنی تھی، تجھ سے زیادہ بیر تھا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اتنی خوفناک چیز قبر کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اس کا دل اچھل کے حلق میں پھنستا ہے، کود کود کے دل اس کا حلق میں پھنستا ہے۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ بتاتا ہے تیرے عمل ہے جو تو کرتا تھا دنیا میں، تیرے اندر شرم نہیں تھی، تیرے اندر حیا نہیں تھی، تیرے اندر غیرت نہیں تھی، تیرے اندر دین کی محبت نہیں تھی، تیرے اندر دین کا عمل نہیں تھا، تیرے اعمال جو تو کرتوتے کرتا تھا، جو تو قسم کرتا تھا، میں وہی کچھ ہوں۔ وہ کہتا مجھ سے جدا ہو جا، میں تجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے ڈراتا رہوں گا، تجھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ نیکوکار شخص یہ بات غور سے سن لیں، انبیاء کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا مجھ سے خطا نہیں ہوئی، مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ انبیاء کرام معصوم، انبیاء کرام پاک، اللہ ان کا خمیر ہی پیدا کرتا ہے پاک، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا۔ لیکن جس مومن نے توبہ کی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ولی اولیاء کرام
وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اگر خدا کا ولی بھی اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بخت اس کے بھلے، نصیب اس کے بھلے جو مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ بندہ توبہ کر لے گا، اللہ وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ نیکوکار، اللہ کی اطاعت کرنے والا جب قبر میں اتار کے دفن کر کے لواحقین چلے جاتے ہیں، جو دنیا میں اس سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہوتی ہیں، اس گناہ کا عذاب حملہ آور ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، جب وہ گناہ کا عذاب دائیں طرف سے آتا ہے، اس کے سامنے وضو کا ثواب کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے ٹھنڈی رات تھی، پانی بھی ٹھنڈا تھا، اس رب کے بندے نے پرواہ نہیں کی، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ وہ کہتا ہے گرمی کا موسم تھا، شدت کی گرمی تھی، لو چل رہی تھی، جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، اس گرمی میں، لو میں یہ اٹھا، گرم پانی سے وضو کیا، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے گیا۔ میں اس کے وضو کا ثواب ہوں، میں تجھے اس کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ عذاب کہتا ہے اس نے یہ گناہ کیے، اس نے یہ خطائیں کی، میں اس کو اس تکلیف میں مبتلا کروں گا، لیکن وضو والا ثواب کہتا ہے میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گا۔ حدیث پاک ہے، وہ گھوم کے بائیں طرف سے آتا ہے۔ جب وہ عذاب آگے بڑھتا ہے، رسول پاک کا فرمان ہے، جو اس نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، اللہ کو سجدے کیے ہوتے ہیں، وہ ثواب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، دنیا میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہاں تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ یہ اللہ کی نماز پڑھنے والا تھا، وہ نماز اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ رسول پاک فرماتے ہیں، وہ گھوم کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے، جیسی آگے بڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو والدین کی خدمت کرنے والا تھا، یہ تو والدین کی تعظیم کرنے والا تھا، ہم کتنے کمینے ہو گئے، ہم کتنے کمزرف ہو گئے، امی کو پیار سے بلا نہیں سکتے، ابو کو پیار سے ادب سے بلا نہیں سکتے، آج بڈھی کہہ کے بلاتے، ابو کو بڈھا کہہ کے بلاتے۔ ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا جو اپنے والدین کے احسانوں کو نہ سمجھ سکا۔ اللہ کے محبوب فرماتے جب یہ عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے، جو اس نے والدین کی خدمت کی ہوتی ہے، والدین کی تعظیم کی ہوتی ہے، جو والدین کی اطاعت کی ہوتی ہے، وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تجھے تکلیف نہیں دینے دوں گا۔ رب کے محبوب فرماتے وہ گھوم کے سر کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس نے دنیا میں جو قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، وہ اس عذاب کو روک لیتا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ قبر کے کونے سے آواز آتی ہے، اے اللہ کے مومن بندے، میں صبر ہوں، صبر۔ میں بھی ادھر ہی تھا، میں انتظار میں تھا، کوئی نیکی کمزور پڑے گی تو میں مدد کروں گا، میں بھی ادھر ہی تھا۔ صبر کیا ہوتا ہے سمجھ لو، نفس گناہ کی طلب کرے تو گناہ سے روک دے، صبر۔ تجھے کوئی تکلیف آئے، ناشکری نہ کرے، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرے، یہ صبر ہے۔ گناہ کا موقع ملا، گناہ کا چانس موجود ہے،
اللہ سے ڈرتا ہوا یہ بندہ گناہ سے روک لے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف آئے اللہ کی ناشکری نہ کرے، اس کو تکلیف کہتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس قبر کی اندر سے آواز آتی ہے، او بندہ مومن میں صبر کا ثواب ہوں، میں بھی ادھر تھا، کسی نیکی کو کمزور پاتا اللہ کی قسم میں مدد کو آتا، لیکن نیکیاں کمزور نہیں پڑی، عذاب کو قریب نہیں آنے دیا۔ میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، قیامت کو قبر پھٹے گی، تو نکلے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا، ساتھ چل کے جنت کا دروازہ کھول کے تجھے جنت میں داخل کرا کے لوٹوں گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ابھی میرے بیٹے بیان کر رہے تھے علامہ صاحب، مرنے کے بعد جب بندہ مر گیا عمل کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ کہو نا اگر سبحان اللہ، حدیث پاک ہے جنت میں ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ جنت میں ایک محل بن گیا، اللہ اکبر۔ جب تک زندگی ہے یہ نیکیاں کر سکتے ہو، مرنے کے بعد سلسلہ بند۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص پہلے جنت میں ہوگا، یکدم اس مقام سے نکال کر اس کو اتنے بلند مقام تک پہنچا دیا جائے گا، وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا، یا اللہ میں تو مر چکا، اور مرنے کے بعد کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ دروشی پڑھے۔ یا اللہ میری موت آ گئی، میں آخرت میں پہنچ گیا، موت کے بعد کوئی عمل بھی نہیں کر سکا، کر ہی نہیں سکتا۔ یہ یکدم ایک چھوٹے مقام سے نکال کر جنت کے اتنے اونچے مقام پہ تو نے پہنچا دیا، یہ کیا ہے؟ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہے گا تو اپنی اولاد چھوڑ کے آیا تھا، وہ جو تیرا بیٹا تھا نا، اس نے تیرے لیے دعا کی تھی، اس کی دعا کے صدقے تجھے اس مقام سے اٹھا کر اتنے بلند مقام پر پہنچایا گیا۔ آپ نے یہ پوری حدیث پاک سنی، صدقہ جاریہ، نلکا لگا دو، کنواں کھدوا دو، درخت لگا دو، مدرسہ بنا دو، جب تک یہ نیکی ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا علم نافع، جو علم نفع دے۔ یہ جو اسکولوں کی تعلیم ہے نا، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بے دینی کی تعلیم ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ علم تو ہے ہی مسلمان کی میراث، سائنس پڑھو، ڈاکٹر بنو، یہ علم ہے۔ کسی کو آپ نے تعلیم دے دی، وہ پڑھنے کے بعد کہیں آفیسر لگ گیا، بے شک لڑکی لگ گیا، حلال رزق کما کے بچوں کو پال رہا ہے، یہ علم نافع ہے، نفع حاصل ہو رہا ہے۔ اور قرآن و حدیث کا علم، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ دنیا کو بھی سنوارتا ہے، آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ اور میرے محترم استاد محترم محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، ابھی آپ نے سنا صدقہ جاریہ وہ کر گئے
وصال ہو گیا، قرآن پاک کی تعلیم چل رہی ہے، علم پھیلایا جا رہا ہے، یہ نیکی پہنچ رہی ہے، علم بھی صدقہ جاریہ بھی۔ تیسرا، نیک صالح اولاد چھوڑ گیا۔ دیکھا بھی میرے بیٹے مدثر نے خطاب کیا، کمال نہیں ہے؟ تینوں چیزیں ایک چیز پر اعمال پہنچتے رہیں گے، ایک کام کیا نیکی پہنچتی رہے گی۔ یہ محترم استاد محمد عبداللہ تو تینوں ہی چیزیں چھوڑ گئے، صدقہ جاریہ بھی، علم نافع بھی اور نیک اولاد بھی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے بیٹے، اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، دو قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا۔ ایک اللہ کی ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، گناہ کو چھوڑنے والے۔ دوسرا، سب پتہ ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، باز نہیں آئے، بے حیا زندگی، بدکاری کی زندگی، بے نمازی کی زندگی، قرآن پاک سے دور کی زندگی، خدا کے دین سے دور کی زندگی۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، جو اللہ کی مانتے، جو نہیں مانتے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص نے، مولا روم فرماتے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ اللہ نے ہر نعمت دی تھی، دن دولت سے نوازا تھا، رہنے کو ماڑی دی تھی، ہر نعمت عطا کی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اللہ کی نماز نہیں پڑھی۔ شام کو رنڈیاں بلا دیتا، وہ ڈانس کرتی، گانے گاتی، یہ یاروں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا۔ جب تھک جاتا، اس کا یہ معمول تھا، تھک جاتا تو مجلس میں نظر اٹھا کے دیکھتا، کوئی لڑکی پسند آتی تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتا، کوئی حسین لڑکا پسند آتا اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاتا، ساری رات بدفعلی کرتا، اپنی بیوی کو آغوش میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، بوس و کنار چل رہا ہے، اس کی چمیاں لے رہا ہے، تھا کر کے اس کی ماڑی کا دروازہ گرا، ایک دم چونکا، دیکھا دروازہ گرا، باہر سے ایک لہیم شیم شخص انٹر ہوا، داخل ہوا، خون خوار نظروں دیکھ کے کہتا ہے، اوئے کس کی اجازت سے تو میرے گھر میں آیا ہے؟ اس نے کہا، جس کا یہ گھر ہے اسی کی اجازت سے آیا ہوں۔ کہا، گھر تو میرا ہے۔ وہ قریب آیا، کہتا ہے، اسرائیل ہوں۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا، زندگی تمام ہوئی۔ کہنے لگا، اتنی مہلت دے دے، میں کو وصیت کر لوں، میرا فلاں مال کس کو دینا ہے، فلاں زمینیں کس کو دینی ہے، یہ میری کوٹھی کس کو دینی ہے۔ اس نے کہا، ذلیل، وقت نہیں ہے۔ کھڑا کھڑا تھا کر کے جیسے شتیر گرتا ہے، منہ پہ بل گرا، اندر سے خون کی کہہ آئی، ہلا، مر گیا۔ حضرت مولا روم فرماتے ہیں، ایک بزرگ جن کا نام تھا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، اللہ کے خوف سے ایسے آنسو بہاتے تھے، لوگوں کو گمان ہوا شاید آج رات تو اللہ کو پیارے ہی ہو جائیں گے، جگر پھٹ جائے گا یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اتنا خوف سے روتے ہیں، رو رو کے نابینا ہو گئے، بینائی ختم ہو گئی۔
آپ نے لکھا ہے یہ رب کا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، گناہ سے بچنے والا، نیکی کرنے والا، اس کا آخری وقت آ گیا۔ اسرائیل علیہ السلام پہنچے، کہتے ابراہیم مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیری روح قبض کرنے کے لیے۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں وہ میرا رب جس کے لیے رات کو میں جاگا کرتا تھا، اس میرے رب نے مجھے بلایا۔ میں ساری رات اس کے دیدار کے لیے تڑپا کرتا تھا، اس رب نے مجھے بلایا ہے۔ کہا اسرائیل میں حاضر ہوں، مجھے میرے محبوب کے پاس لے جاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے رب نے حکم دیا ہے میرا بندہ ابراہیم خواہ جس طرح مرنا چاہے ویسی روح قبض کرنا۔ کہ تو میری اطاعت کرے گا، تو میرا حکم مانے گا؟ کہ رب نے حکم دیا ہے میں تیری اطاعت کروں، رب نے حکم دیا جس طرح میں تجھے کہوں ویسے ہی عمل کرے۔ آپ نے کہا ادھر پانی کا حوض ہے قریبی، میرا وضو نہیں ہے، مجھے پانی کے حوض پہ لے چلو، میں وضو کروں گا، پھر 2 رکعت نماز کی نیت کروں گا، پہلے اللہ کے سامنے قیام کروں گا، پھر میں رب کو رکوع کروں گا، جب میں سجدہ کروں تو سجدے میں روح قبض کر لینا۔ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھا، اسرائیل علیہ السلام نے ابراہیم خواص کا ہاتھ تھام لیا، یہ نبی پاک کا غلام آقا بن گیا۔ اسرائیل علیہ السلام غلام بن کے ہاتھ پکڑ کے حوض پہ لے گئے، وہ وضو کیا، وضو کر کے واپس آئے، 2 رکعت نماز کی نیت کی، اللہ کے سامنے قیام کیا، رکوع کیا، جب سجدے میں گئے تو روح قبض کر لی گئی۔ تیرے میرے پیارے رسول فرماتے ہیں مومن جس حال میں مرے گا روز قیامت اسی حال میں اٹھے گا۔ ابراہیم خواص تو سجدے میں پڑا ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا اللہ کو سجدہ کر رہا ہوگا، اس حال میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، نیکی کا پتہ سب کو ہے۔ ابھی میں نے عرض کی نا 5 سال کے بچے کو پتہ ہے یہ نیکی کا کام، یہ گناہ کا کام ہے۔ نیکی ہوتی نہیں، گناہ سے بچتے نہیں، اور اگر کوئی نیکی ہو جائے اس نیکی کو بچانا پھر بڑا مسئلہ، ریاکاری میں اس کو گناہ میں بدل لیتے ہیں۔ اگر کسی کو صدقہ کیا، کوئی 5 روپے نکال کے دے دیے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا میں صدقہ کر رہا ہوں، دیکھ لیا تو جی خوش ہو گیا، نہیں دیکھا تو مزہ نہیں آیا۔ اعمال اللہ کے لیے ہو جائیں، اصل چیز تو یہ ہے، اور یہ کب ہوں گے؟ جب تیرا دل پاک ہوگا، تیرا قلب پاک ہوگا۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے میرے بھائی، میرے بیٹے؟ حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی سیکل ہوتا ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دل کو پاک کرنے کا سیکل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنے، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا پاک کلام دلیل ہے،
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15-20 منٹ میں ذکر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا، عاجز کا کہنا نہیں، اللہ دکھائے گا۔ ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے خدا کا ولی، جس کے دل کو کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ سب میری طرف دیکھ لیں، میں آپ کو ذکر کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں، سب دیکھیں۔ یہ دل کی جگہ ہے، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل یہ ہے پستان۔ اس پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف گھوم کے دکھاؤ ادھر، یہ دیکھ لیں، یہ دل کی جگہ ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کریں کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، اللہ کا دین نہیں روکتا، لیکن ہر وقت اپنا خیال اس دل کے مقام پہ رکھ کے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، بیٹھ جاؤ۔ حدیث پاک ہے، قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، مومن تو ہیں، دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، گرد ہوگی، پہلے گرد کو جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، اگر جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے پہلے جگہ کو کتا صاف کرتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتاؤ وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی، ناپاک دل میں آئے گی، غلیظ دل میں وہ پاک ذات آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو گرد صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، ماں کو نہیں پتہ، ابو کو نہیں پتہ، دوستوں کو نہیں پتہ، اللہ کو دل کے خیالوں کا بھی پتہ ہے۔ ہم ظاہری طور پہ نیک بن کے پھرتے، ہمارا باطن کتنا گندا غلیظ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے، ہمیں خود بھی پتہ ہے۔ یہ ناپاک دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو، آج کل کی کتاب نہیں، لکھنے والا زمانے کا محدث۔ آپ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کے فرشتے اس کے خادم بن جاتے ہیں۔
یہ وہ نعمت ہے. آپ اسی کتاب کو پڑھ لو. وہ لکھتے ہیں کہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی. جب وہ خدا کا ولی خوش ہو جاتا تھا تو دل کا ذکر عطا کر دیا کرتا تھا. نہ کسی سے نام پوچھا، نہ کسی کے کام پوچھے. آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت. کیسے کرنا ہے؟ آپ طریقہ سمجھ کے کر لو. دین و دنیا کی رحمت انعام سمیٹ لو. مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، کھبے پاسے، پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف، یہ دل کی جگہ ہے. میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے. قرآن پاک پڑھ لو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب فرماتا ہے میں نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو لیکن صرف اس لیے کہ وہ میری محبت اور معرفت کو حاصل کریں. بنایا مٹی سے، بنایا مٹی سے. اللہ نور، بندہ خاک. خاک کا نور سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جب اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا، جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا تو اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا. اس نور کے ذریعے بندے تو مجھ سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے. سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے خدا کے ولیوں نے اسی نور کے ذریعے اللہ سے رابطہ پیدا کیا. اب یہ طریقہ سمجھ کے کر لو، اللہ کی معرفت کو پالو. یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں، زبانی ذکر سے منع بھی نہیں. جو اللہ کے ذکر سے روکے اس سے بڑا کمینہ ہی کوئی نہیں. اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، کلمہ شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ثواب ملے گا. لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. ہر سال حج کر لو، لوگ کہیں گے ہے تو حجی لیکن ہے بڑا ذلیل. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. میرے بھائی، میرے بیٹے، جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. اب یہ دل کا ذکر سمجھ لو کرنا کیسے. ہر وقت کوئی میرا بیٹا بھائی پریشان نہ ہو. ہر وقت میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں، میں تو کالج میں پڑھتا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، گھر کیسے چلے گا، بچوں کو کیسے پالوں گا. ہر وقت اللہ کا ذکر کروں گا، ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ سارے کام بھی ہوں گے. اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں پہلے سے بھی اچھے ہوں گے. سمجھے بغیر نہیں آتا. الف بے سمجھے بغیر نہیں آتی، اے بی سی سمجھے بغیر نہیں آتی. یہ اسم اعظم سمجھے بغیر کیسے آ جائے گا؟ اب غور سے سن لو، سمجھ لو یہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہے ہیں کرو. گندا کام نہ ہو، اچھا کام اگر 24 گھنٹے بھی کرو. اللہ اس کے محبوب نے منع نہیں کیا. جو کام کر رہے کرتے رہو، جو کام ہو رہا ہے ہوتا رہے، لیکن اپنا خیال، اپنا تصور ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سنو. کیا سننا ہے؟ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. دل کہتا ہے سنو. پھر سمجھو. گرمی کا موسم، پیاس لگ گئی. آپ نے کبھی دیکھا جس کو پیاس لگتی ہے وہ زبان سے پانی 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 کرتا ہو؟
کبھی نہیں کرتا. پانی کا دل میں خیال آتا ہے. اس طرح ابھی اور اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ اور خیال یہ کرو یہ دل نہیں، یہ تو طوطا ہے، بولتا یہ ہے. سننا آپ نے، سنو کیا کہتا ہے، سنو یہ کہتا ہے، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. تو جا کر کے سننا ہے. اچھے خیالوں سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، گندے خیالوں سے بندہ شیطان بنتا ہے. ہم نے اپنے خیالوں میں اللہ کا نام بسا دینا ہے. یہ رب کا نام تیری رگ رگ میں نس نس میں نور بھر دے گا، تو خدا کا ولی بن جائے گا. سمجھ گئے؟ تصور دل کے مقام. یہ دل نہیں، یہ طوطا ہے، یہ بولتا ہے. آپ تجا کر کے سنو گے، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. جب تجا کر کے سنیں گے، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دنوں میں دل کے مقام پر ایسی آواز آنے لگے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، ٹک ٹک ٹک. لوگ کہتے ہیں یہ تو دل کی دھڑکن ہے. او بھائی، دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے. یہ پہلے تو نہیں آتی تھی، ابھی آنے لگی ہے. پہلے نہیں آتی تھی، ہم زندہ بھی تھے. معلوم چلا یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. آج سمجھ لو یہ کیا ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کی، اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے بنایا. خاک سے اللہ نور، خاک کا نور سے کیا تعلق. لیکن جب اللہ نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ جیسے ہی شعور آیا، دیکھا تو زنا کی نظر سے دیکھا، بولا تو غلیظ بولا، چغلی غیبت فحش کلامی. کہیں گئے تو گناہ کی نیت سے گئے، پکڑا تو گناہ کی نیت سے پکڑا. ہماری سوچوں میں شیطان، ہماری فکر میں شیطان، ہمارے اعمال میں شیطان. گناہ کر کر کے، گناہ کر کر کے دل پہ اتنے داغ لگا دیے، دل پہ اتنا زنگ چڑھ گیا، دل پہ اتنے پردے چڑھ گئے، جو اللہ نے نور رکھا تھا وہ سیاہی میں دب گیا، وہ دب گیا. جب آپ تصور کریں گے، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کا ہر نام، رب کے نام کی ہر ضرب یہ زنگ اتارے گی، داغ دھوئے گی، پردے چاک کرے گی. اللہ کی قسم، سال مہینے نہیں، چند دن تو جا کر کے دیکھ، تیرے قلب کے اندر سے ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے. یہ ٹک ٹک نہیں ہے، یہ تھوڑے داغ دھلے ہیں، یہ تھوڑا زنگ اترا ہے. وہ جو نور اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ ذکر سننے لگا ہے. جب آپ پابندی کریں گے، اس توجہ کو پکائیں گے، یہ داغ دھلیں گے، یہ سیاہی ہٹے گی. قلب کے اندر سے ایسے آواز آئے گی جس طرح منہ سے نکلتا ہے اللہ اللہ اللہ. خدا کی قسم، یہ بندہ مرے گا جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. آ جاؤ کراچی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مر گئے، روح نکل گئی، ڈاکٹر سر کے پکڑ بیٹھا ہوا ہے. یار یہ دل کے اندر سے اللہ اللہ ہو رہی ہے. زندگی کی کوئی علامت ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ اصل زندگی جو اللہ پہ مومن بندوں کو عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو،
سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ کارساز بن جائے، اللہ مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت ہے جو ہمارے رسول غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبہ کرنے سے بنے، جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے نہیں کوئی شرط نہیں ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو گئے چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، گالیاں دیں گے، فحش کلامی کریں گے، کوئی بڑا تیر مارا، گندی فلم دیکھ لیں گے، فحش ڈرامہ دیکھ لیں گے، مر گیا۔ اللہ کی قسم نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے، بدل لو۔ میں آپ کو بدلنے کا ڈھنگ بتا رہا ہوں۔ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سن، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے توجہ کر کے سن۔ چند دنوں سے آپ کو دل کے مقام پر ٹک ٹک کی آواز آئے گی، پھر یہ آواز صاف ہوتی جائے گی۔ جب توجہ پکائیں گے جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا۔ جب فارغ ہو جاؤ 1 منٹ ضائع نہ کرو، مراقبہ کرو۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، ایک سانس خرید کے دکھاؤ ذرا، پوری دنیا کی دولت دے کے ایک سانس نہیں ملتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے مٹی میں رولے، جو زندگی رول گئی وہ تو رول گئی، ایک سانس واپس نہیں آئے گا۔ جو زندگی بچ گئی وہ ضائع نہیں کرنی، جیسے ہی فراغت ہو کوئی کام نہیں ہے، آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، مراقبہ کیسے کریں گے۔ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں، فارغ ہوتے ہی بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا، گردن جھکا کے آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے ان گناہوں سے توبہ کر۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، حدیث پاک ہے کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے دیکھ لو، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا، گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے جان کے، بھول کے، چھپ کے، ظاہراً، ان گناہوں کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ نبی پاک کا فرمان ہے مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اللہ کے خوف سے، وہ اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئیں اللہ کے خوف سے، وہ اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ سے اتنا پانی ٹپک جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ دیکھو میری طرف مراقبہ کیسے کرنا ہے۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ، آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کی ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔
دو چار آنسو بہا دے۔ نبی پاک کا فرمان ہے جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن جب گناہگار مومن اپنے گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، اس کی آنکھ کا ایک آنسو جہنم کی ساری آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے ہی فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے گناہ کو یاد کر کے تھوڑا رو کے اللہ سے وعدہ کر، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے آج تک میرے عیبوں کو چھپایا، میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، اگر تو میرے عیب ظاہر کر دے، لوگ میرے منہ پہ تھوکنا پسند نہ کریں میں کتنا گندا ہوں، آج میں تیرے سامنے اپنے سب گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہ معاف کر دے۔ توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سن، دل کہتا ہے سن۔ فراغت تو اس طرح مراقبہ کر لو، ہر وقت خیال دل کے مقابلے رکھ کے سنو، چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، میرے بیٹے، نماز نہیں چھوڑنی۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی کون ہے؟ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، جو 1 نماز بھی روزانہ چھوڑے وہ بھی بے نمازی ہے۔ بے نمازی کوئی نیکی قبول نہیں۔ حدیث پاک ہے جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ کس کے فتوے؟ نبی پاک کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام کے فتوے۔ تیرے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بے نمازی کا دین اسلام میں حصہ نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ دعا ہے، پڑھا دو، اللہ جانے وہ جانے۔ شک ہے؟ آجا میں دکھا دیتا ہوں، ہے فتوے میرے پاس۔ صرف خود نماز پڑھ کے جان نہیں چھوٹے گی، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں سب کو نماز پڑھانی ہے، اگر نہیں پڑھائی جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے جہنم تر گھسیٹے گی، بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے روز قیامت جہنم تر گھسیٹیں گے۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنے احسان یاد دلائے گا، ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ بیوی کہے گی میں تیرے سارے احسان مانتی ہوں، میں تیرے ماتحت تھی، اگر تم مجھے نماز پڑھا دیتا میں آج جہنم سے بچ جاتی۔ کھانا ایک بار دیر سے پکایا تھا تو گندی گالیاں دیتے تھے، کمینے، مجھے نماز نہیں پڑھائی، میں تیرے ماتحت تھی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی کہیں گے او ڈیڈی ممی ہمارے اسکول کی بڑی فکر کرتے تھے، میں اسکول نہیں جاتا تھا، گالیاں دیتے تھے، مکے مارتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے، ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔
اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ سچ کہتے ہیں، پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو جہنم میں ڈالو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا، رب کی قسم مارے جائیں گے، حق ادا کر کے جان چھڑا لو۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک رسول پاک کی سنت ہے، یہ استعمال کیا کرو۔ کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، بازار میں بکتی ہیں، بازار سے لے لو، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے۔ گیلا کرو، منہ میں پانی ڈالو، دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو پھر دھو لو، 3 بار پھیرو، رسول پاک کی سنت ادا، منہ کی بدبو ختم۔ اور شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نماز کے وضو میں مسواک استعمال کی جائے وہ نماز بغیر مسواک کے وضو سے 70 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا، پھر اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا وہ نبی پاک کا امتی جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے ہیں۔ ٹوپی کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ وہ میرے بالوں کا سٹائل خراب ہوتا ہے، یہ سٹائل ٹھیک کرتے کرتے نا کہیں اپنے سٹائل کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آزمایا تو آپ بھی آزما لو۔ جس بچے کو ماں باپ ناپسند کریں کبھی نہیں پنپتا، کبھی نہیں پنپتا۔ جس کو تیرا میرا نبی ناپسند کرے کس خیر کی امید میں بیٹھا۔ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے رسول پاک کی سنت۔ خدا کے محبوب نے فرمایا جب تک میری امت دستار باندھے گی صاحب عزت رہے گی۔ نبی پاک نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پڑھی کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سب دیکھو، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھولیں، داڑھی رسول پاک کی سنت، ازرو شریعت واجب۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تصدیق کر لو واجب کیا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے دین میں چیزیں واجب ہیں، عمل نہ کرے اور مر جائے، واجب عمل نہ کرے اور مر جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے۔ حد کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، کل کو یہ نہ کہے میں پلر کے پیچھے تھا، میرے سامنے پردہ آ گیا تھا۔ تھوڑی کے نیچے سے ایسے ناپے، یہ دیکھیں، دیکھ رہے، کم از کم 4 انگلی، 1 مٹھی، یہ واجب ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑی ہو گئی ہے، چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں، لیکن 1 مٹھی سے 1 رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث عالم ہو۔ آج کل جو نئے پینٹو مولوی نکلے نا، ان کا میں کبھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ علماء حق میں سے کسی مسلک کا عالم ہے، پوچھو، وہ آپ کو بتائے گا داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں۔ یہ دیکھیں میں ہاتھ باندھ کے
عرض کر رہا ہوں، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اگر تو اجازت دے میں تیرے پیروں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ آج میری عرض کچھ سن، اس عرض کو مان لے۔ جب سگی ماں تیرے منہ پہ تھوکے گی، تیرا باپ تیرے منہ کی کھال ادھیڑتا ہوگا، تیری جان سے بیزار ہو رہا ہوگا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی قسم یہ تیرے کام آ جائے گی۔ کیا عرض ہے، کیا درخواست ہے، تو صرف اللہ کا ذکر کر لے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کہ میرا دل کہہ رہا ہے، غور سے سن کیا کہہ رہا ہے۔ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، آواز آئے نہ آئے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن کی طرح آواز آئے گی، اور پھر یہی دل کی زبان جب صاف ہوگی، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، اللہ اس دل کو ابدی زندگی عطا کر دے گا۔ فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے رو لے۔ نہیں رونا آتا؟ نبی پاک کا فرمان ہے گناہ کر کر کے دل سخت ہو جائیں، دل کالے ہو جائیں، گناہ یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا۔ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا پھر تو کیا کر، تو اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے، منہ ٹیڑھا ہی کرنا ہے۔ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، منہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے نہیں رونا آتا، اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا روتا چہرہ دیکھ کے اللہ کو اتنا ترس آتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فارغ ہوتے ہی مراقبہ، آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ کی توبہ، تصور دل کے مقام پہ سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سننا یہ مراقبہ۔ پوری دنیا میں یہ دورے ہوتے رہتے ہیں، کبھی آپ پروگرام میں آ جاؤ، پنجاب میں قریب دیکھا پروگرام، پہنچ گئے، اللہ رسول کی باتیں سن لی، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کمیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ پروگرام میں آتے رہو گے، رابطہ رکھو گے، چند دن لگیں گے، دل اللہ کے نور سے روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ زبان بھی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ ہم نے زبان سے گناہ کی باتیں بہت کی ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 2-3 تسبیح کلمات طیبہ، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3-4 تسبیح درود شریف، جو بھی درود شریف آتا ہے پڑھ، اللہ کا نور ہے۔ دن گزر گیا، رات آ گئی، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ جب چارپائی پہ چلے گئے، بیڈ پہ چلے گئے، لیٹ گئے، نیند اور موت نبی پاک نے فرمایا ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں اللہ نہ اٹھائے تو کون اٹھائے گا؟ سوئے سوئی مر جائیں کون روکے گا؟ جب بیڈ پہ چلے گئے، سارے دن میں جو کوئی گناہ ہو گئے، جو خطائیں ہو گئی، حرام بولا، حرام دیکھا، ان کو یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھتے پڑھتے سو جا۔ اگر پورا استغفار نہیں آتا اتنا ہی پڑھ لے، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے۔
پڑھتے پڑھتے سو جا۔ نبی پاک فرماتے جب تو صبح اٹھے گا تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، رابطہ رکھو، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ کے ولی، داڑھی بڑھ کے باشرح، سر پہ نبی پاک کا تاج۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش معلیٰ کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق اللہ باللہ۔ بیٹھے رہے، بہت ضروری چند ایک اعلانات ہیں وہ سن لیں۔ ٹیچر آخر میں بیت کی دعوت دے دیں۔ تمام دوست تشریف فرما ہو۔ یہ 2-3 اعلانات سماعت فرمائیں۔ حضور قبلہ عالم نے پوری امہ مسلمہ کی بہتری کے لیے یہ 3 کتابوں کا ایک سیٹ تحریر فرمایا جو پیچھے سٹال پر موجود ہے، مقصود الدنیا والآخرہ کے نام سے، جس کے اندر جتنے فرض واجب علوم ہیں ان تمام مسائل کو ان کتب میں ترتیب کے اعتبار سے جمع کیا گیا۔ نماز فرض ہے تو اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں، روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل بھی ہم پر سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح حج اور زکوٰۃ اگر کسی پر فرض ہے تو اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں۔ اور ان کتب کا اتنا آسان اور سہل طریقہ تحریر کا ہے کہ ایک مڈل پاس بچہ، ایک گھر کی عام تھوڑی پڑھی لکھی عورت بھی ان مسائل کو بآسانی گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے اور آگے اس کا درس دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری جلد میں اخلاق کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ جو حقوق مسلمان کے ہیں، جو فرائض کے، وہ تیسری جلد میں ہیں۔ یہ ایک بہترین اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس حضور قبلہ عالم کی مختلف کتب، جس میں تمام امراض ہر طریقہ علاج کے مطابق، حضور قبلہ عالم ماہر حکیم ہیں، اعلیٰ محقق ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ آپ نے 3 طریقوں سے پوری امت مسلمہ کے جو مسائل، جو لاکھوں کروڑوں لگا کر بھی امراض ان کا علاج ممکن نہیں، آپ نے ان کا علاج مقصود الشفا کے نام سے اپنی کتب کے اندر دے دیا ہے۔ وہ علاج قرآن و سنت کے ذریعے، ہومیوپیتھک کے ذریعے اور حکمت طب یونانی کے ذریعے الگ الگ کتب یہ یہاں سٹال پر موجود ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب انعام یافتہ لوگ، ایک بہترین کتاب، اللہ کے ولی بننے کا طریقہ، وہ ذرائع، وہ تعلیمات جن سے انسان اللہ کے ولیوں کی راہ پر چل سکتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ روحانیت کی اعلیٰ ترین تعلیمات کو اس کتاب میں جمع فرمایا۔ اخلاق حسنہ کے لیے، تربیت کے لیے یہ کتاب اعلیٰ ترین یہ سٹال پر موجود ہے، خریدی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے پیر و مرشد کے بیانات ہر ہفتے کے دن ARYQ ٹی وی پر اور اتوار کے دن لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے۔ ان بیانات کو ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈش انٹینا ہے، کیبل ہے، کمپیوٹر ہے، آپ کسی بھی ذرائع سے ان بیانات کو سن کر اپنے دلوں کو روشن فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نماز کے مسائل کے اوپر پردہ، جو عورتوں کے لیے لازم، مردوں کے لیے لازم، حیا اور عصمت اور عفت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ بننے کے لیے کتاب پردہ نہ اٹھاؤ، یہ ہمارے پاس موجود حضور قبلہ عالم کے بہترین اور دیگر مضامین موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، انشاءاللہ ابھی نماز عصر کے بعد
یہاں مسائل کے لیے حضور قبلہ عالم کے حکم سے دوست بیٹھیں گے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، سگریٹ، افیون، بیڑی، چرس، افیون، اگر اس نشے میں کوئی دوست مبتلا ہے وہ چھوٹی الائچی لے آئے، اس کو دم کر کے دیا جائے گا۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ جب نشے کی طلب ہو نشہ نہ کرے بلکہ اس کو منہ میں رکھ کے چوسے۔ اس کے علاوہ کوئی لا علاج روحانی یا جسمانی امراض ہیں، انشاءاللہ اس کا علاج پیارے پیر و مرشد کے حکم سے آپ کی نگاہ کرم سے ابھی دیا جائے گا۔ دوست آرام سے بیٹھیں، ابھی حضور قبلہ عالم بیعت کی دعائیں پڑھائیں گے۔ جن افراد نے یہاں تشریف لائے ہیں بیعت کرنی ہے، اور جو افراد کہیں پر بھی بیعت ہیں وہ بھی اس برکت میں شامل ہو جائیں، ان کی بیعت وہیں رہے گی۔ وہ حضور قبلہ کے بیعت آپ کے دست اقدس پر بیعت کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ فیض سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہمارے بزرگان دین سے ہوتا ہوتا ہمارے پیر و مرشد کے سینے سے ہمارے سینوں کو روشن کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیعت کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں اللہ کے محبوب نے یہ توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جب مومن بیعت کر لیتا ہے تو ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ جس کی پہلے اہل اللہ سے بیعت ہے اس کی بیعت وہی رہے گی، دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا اور باقی کی بیعت ہو جائے گی، اور اللہ رب کریم اس پاک سنت کے صدقے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ سب پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کا عامل بنا، ہمارے دلوں میں قرآن پاک سے سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے معاشی تنگیاں ان کی معاشی تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ سب جو مقروض ہیں ان کے قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو ظاہری باطنی مرضوں میں مبتلا ان کے مرضوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا عامل بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحمتیں فرما۔ خصوصی طور پر محمد عبداللہ کے لیے دعا کیجیے رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کے جنت میں درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اللہ رب کی ان کو رسول پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ اولاد کو دین کا خادم بنائے،
تمام زندگی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو خدمت کر رہے ہیں ان کا اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ ملک کے سربراہوں کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ یا اللہ ملک کے سربراہوں کو رعیت کا خادم بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔